لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تفسر لهم وعندنا كتاب حفيظ بل كفروا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. محترم حاضرین جمعہ، دوستوں دینی بھائیوں، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی، بڑائی، عظمتوں کی نگاہی سب سے پہلے اور ہر حال میں اسی کے لیے لانے سے بات. اس کے بعد تمام نبی و رسولوں بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اور سلام نازل ہو. اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وسلم. آج جون کی 12 تاریخ ہے اور ذوالحجہ کی 25 تاریخ ہے، یعنی یوم النحر کے قدر یہ 15 دن ہو گئے. ابھی بہت سے گھروں میں عید الاضحیٰ کے تعلق سے واقعات ہوں گی، تو مجھ کو قربانی کے مسائل یا حج کے مسائل نہیں بیان کرنا، موقع نہیں ہے. لیکن ابھی چونکہ بہت دن نہیں ہوئے اس یادگار کو تازہ کیے ہوئے، تو میں نے سوچا کہ صرف سنت ابراہیمی ہم لوگ اتنا زیادہ کرتے ہیں، صرف قربانی نہیں سنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم لوگ صرف قربانی پر بحث کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مکمل ذات حیات نمونہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن آپ پڑھیے، 2 ہی پیغمبروں کے لیے ان کو قدوہ، اپنا اسوہ اور آئیڈیل ماننے کے لیے کہا گیا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم نے کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے. اور ایک دوسری چیز اور ہے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کو آپ پڑھیے تو قربانی کے علاوہ بھی، قربانی تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ان کی سیرت میں بہت سے ایسے دروس اور اہم نصیحتوں پیغامات ملیں گے جو ایک بچے کے لیے، جوان
لیے، بوڑھے کے لیے، عورتوں کے لیے مفید ہے، ان کا پورا خاندان۔ کئی آیتیں پڑھی گئی مختلف جگہوں سے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ سے ہے، تو ان آیتوں میں سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ پیغامات اور اہم نصیحتیں کیا ہیں۔ ظاہر ہے ہم تمام پیغامات اور ان کے سیرت کے تمام اسباب کو نہیں بیان کر سکتے، جمعہ کا اتنا لمبا وقت نہیں ہوتا، لیکن کوشش کی جائے کہ کچھ اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آ سکیں۔ حضرت ابراہیم کے تعلق سے آپ ایک بات پہلے یہ دیکھیں گے کہ ابراہیم کوئی معمولی شخصیت نہیں، نبی تو انبیاء بہت آئے، لیکن ان کا مقام اگر آپ دیکھیں گے، ایک نبی کی حیثیت سے، ایک رسول کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے، تو بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا، یعنی حضرت ابراہیم نے نہیں کہا مجھ کو بنا لیجیے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ دیکھیے، آپ کسی سے محبت کریں یہ کمال نہیں ہے، آپ سے وہ محبت کریں یہ کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم کو اپنا خلیل، عربی میں دوست کے لیے حمیم آتا ہے، صدیق آتا ہے، کئی لفظ آتے ہیں، لیکن خلیل جو خلت ہے وہ انتہا درجے کی دوستی ہے، جگری دوستی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ کیوں بنایا؟ پیچھے بہت سی چیزیں۔ اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو آزمایا تب تک وہ مکمل طور سے ممتاز نمبر سے کامیاب ہوئی، مکمل امتحان میں کامیاب ہوئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ آپ یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا، ان کا امتحان لیا، تو مکمل طور سے اس نے اس کو پورا کیا۔ آپ دیکھیے پیدا ہوتے ہیں عراق میں ایک بابل ایک جگہ ہے، وہاں پور ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے عراق میں۔ اور عجیب بات ہے کہ بچے جو تھوڑا پڑھے ہوئے 7-8 سال کے، تو دیکھا کہ پوری قوم خود پرستی میں مبتلا ہے، خود ان کا باپ یا والد فرمان اعظم کے چچا کا نیا اس کا رقم تھا، تو ان کے گھر میں خود پرستی ہو رہی تھی۔ صرف ان کا باپ خود پرست نہیں تھا، بت گر تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کا پجاری تھا، بہت بڑا مہنت تھا، مہنت اس کو پجاری۔ تو پہلا پیغام آپ دیکھیے عقیدے کی درستگی انہوں نے کرنا شروع کیا۔ عقیدہ سب سے اہم چیز، شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہو، انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہو تو اس کے بعد اور اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ تو کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرے بھائی میں آپ کو آپ کی پوری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یہ عقیدہ۔ اور پھر اپنے باپ سے خاص طور سے حضرت ابراہیم نے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں ان سے کہا، بہت ہی احترام کا جملہ۔ دیکھیے میں نے کہا کہ عربی میں باپ کے لیے اب آتا ہے، اگر آپ کہیں میرے باپ تو یا ابھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یا ابتے کہا، ابھی اور ابتے میں بہت فرق ہے۔ میرے ابو جان، والد محترم، آپ سورہ مریم پڑھیے، یا ابتے لما تسمع ما لا يسمع لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کاہے آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، میرے والد شیطان کی پیروی مت کیجیے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے والد محترم مجھ کو ڈر لگ رہا ہے آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے۔ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبع اهدک صراطا سویا، میرے پاس علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، آپ اس کی اتباع کرو، میں آپ کو صحیح رہنمائی کروں گا۔ تو یہاں بتائیں کئی مرتبہ، لیکن آپ دیکھیے باپ کتنا سخت تھا۔ اسلام نے یہ ہدایت دیا ہے، والدین بہت سے نوجوان بچے ہیں، والدین کو آپ بہت بڑی نعمت مانیے اور ان کی قدر کیجیے والدین کی۔ آپ دیکھیے ایک مشرک باپ، ایک کافر باپ بہت ہی مشفقانہ انداز میں میرے ابو جان، میرے والد محترم، یا بتے یا بتے یا بتے، اور وہ باپ بہت
کہا یا ابراہیم ابراہیم میرے بیٹے نے کہا ابراہیم اگر یہ تمام فلسفیانہ باتوں سے اور تمام نظریوں میں تم باز نہیں آئے میں تم کو رجم کر دوں گا، پتھر سے مار کے ہلاک کر دوں گا، بھاگ جاؤ۔ سختی تھی تو اگر کوئی آپ کا باپ مسلمان ہے آپ عزت کیجیے، اگر آپ کا باپ یا آپ کی ماں مشرک ہے مشرکہ ہے تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ اسلام کا پیغام ہے کہ آپ والدین کا اچھا برتاؤ کیجیے اگرچہ وہ غیر دین پر تب بھی۔ ایک بات تو یہ ہوئی، یا دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اس دعوت کو اپنے گھر سے شروع کیا حضرت ابراہیم نے، ایک پیغام۔ ابھی آپ بہت سے تبلیغی جماعت والے آ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہو گے تو گزشتہ سال کچھ لوگ ملے، میں جاتا ہوں مالیگاؤں سے لوگ آگے بہت یہاں کے لوگ چلے آتے مالیگاؤں ممبئی کہاں حیدرآباد، بلکہ دوسرے ملکوں میں بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا، بہت سی جو تعلق تبلیغ کر رہے ہیں۔ بھائی اپنے گھر سے آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ چلے گئے پاکستان، اور قرآن نے ہمارے نبی کو بھی یہ حکم دیا اپنے گھر سے اپنے اولاد سے آپ وصیت کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے اولاد سے آپ دعوت کا کام شروع کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے اپنے قوم سے شروع کیا، پوری قوم تمام لوگ بت پرست تھے لیکن اپنے گھر سے اس تبلیغ کو شروع کیا۔ دعوت و تبلیغ آپ اپنے قریبی لوگوں سے شروع کریں، یہ اسلام کا۔ تیسری چیز جو نصیحت ملتی ہوئی ہے، ان کی بیوی حضرت دو بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، اور عجیب کمال تھا۔ حضرت حاجرہ کو بڑی تفصیل ہے، اللہ نے حکم دیا حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے بھی ہیں دودھ پیتے، تو اللہ نے کہا ان کو لے جاؤ مکہ۔ مکہ آج بہت سے لوگ جاتے ہوں گے زیارت کے لیے، حج عمرہ کے لیے، تو لاکھوں لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں، بہت رونق ہے، لیکن آپ سوچیے کئی ہزار سال پہلے، 5000 سال تک کا وقت کا 5000 سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا آپ اپنی بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑ دو مسجد حرام کے پاس۔ اب وہاں مسجد حرام کی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پیڑ، نہ پودا، نہ کوئی چڑیا، نہ چرند، نہ پری، کچھ نہیں۔ وہ عورت عجیب ترین ایمان آپ دیکھیے، عورت کا صرف اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں بھائی، چھوڑ کے جاتے رہے کہ کہاں ہی رہو؟ تو انہوں نے جملہ کہا اللہ ہمارا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ صرف ایک جملہ کہا، حضرت ابراہیم نے کہا نعم، اللہ نے حکم دیا۔ اب اس عورت کا ایمان آپ دیکھیں حاجرہ کا، اس نے کہا اللہ، تب اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع برباد نہیں کرے گا، یہ اتنا بڑا ایمان تھا۔ اللہ کے حوالے آپ چھوڑ رہے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب کچھ دن تک کھانا پانی تھا، بھائی سفر میں آپ ہی جاتا ہے کتنا پانی لے جائے گا، کھانا پیا، بچوں کو پلایا، پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت، آج تو آپ صفا مروا پر جاتے ہوں گے، بہترین چھت بنا دیا حکومت نے، بہترین پتھر لگا دیا ہے، آپ آرام کے ساتھ صفا مروا کی سیر کیجیے۔ اس زمانے کا تصور کیجیے، مکہ میں بہت پہاڑیاں ہیں، 50 ڈگری تک گرمی وہاں ہوتی ہے، اس پہاڑ پر چڑھ کر کے اس عورت نے دیکھا کہ پانی کا کوئی چشمہ دکھائی دے، نہیں دکھائی دیا صفا۔ پھر وہ نیچے اتری، تھوڑا دیر مروا پر چڑھ گئی، وہاں بھی 7 چکر ایسے کیا تھا اس عورت نے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت حاجرہ کی کہ حج اور عمرہ میں اس کو رکن بنا دیا۔ کوئی بھی حاجی یا معتمر جو حج عمرہ کے لیے جائے، صفا مروا کی صحیح 7 چکر یہ رکن ہے، کرنا پڑے گا حضرت حاجرہ۔ اور آپ دیکھیے ایک اور نصیحت ہے حضرت حاجرہ کے ذریعے، جو ذبح قصر حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا، ایک دو بہت زمانے کے بعد 90 سال 87 یا 90 سال میں بچہ پیدا ہوا، اب وہ بڑا ہوا دوڑنے کے لائق تھوڑا بڑا ہوا، تو کہا کہ اس کو میرے راہ قربانی کرو، قربان کرو۔ عجیب بات ہے، اس وقت مفسرین نے
لکھا ہے کہ شیطان ایک بوڑھے شکل میں گیا ہاجرہ کے پاس، پہلے سب سے پہلے عورت کے پاس گیا اور کہا جانتی ہو تمہارے بیٹے کو ان کے باپ کہاں لے گئے؟ کہاں لے گئے؟ کہیں جگہ بلا کر کے کہیں جنگل میں۔ کہا کہ نہیں وہ ذبح کرنے لے گئے۔ تو کہا کیسی دل کی بات کرتا ہوئے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا۔ اب دیکھیے حضرت حاجرہ جب اللہ کا نام سنا، مفسرین نے لکھا اس وقت فوراً انہوں نے کہا تو شاید شیطان نے بھاگ گیا یہاں سے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو میرے بیٹے کو وہاں ذبح کریں، اور اگر اللہ کا حکم ہے اس کو ذبح کرنے کے ذبح کر کے گھر پر اس کو ذبح کریں۔ یہ ایمان کا ذہن ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا ایمان عورتوں کے لیے۔ اور پھر 7 چکر جب پورا ہوا تو اسماعیل کو چھوڑا، پڑے ہی ہے وہ، اب ظاہر بچہ رو رہا ہے، ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، حضرت جبریل آئے اپنے پر کو مارا، اور وہی زمزم آج بھی موجود ہے جو اس زمانے میں نکلا تھا 5000 سال پہلے۔ اب دیکھیے کبھی کبھی آپ غور کیجیے، ایک چیز دنیا میں اللہ نے دکھایا اور آپ دیکھ رہے ہیں زمزم کا، دنیا میں ایسا پانی بہت سے اطباء سائنسداں ریسرچ کر چکے ہیں، ٹی ڈی ایس آپ چیک کریں گے کہ دونوں آلو آپ لگائیں، فلٹر آپ لگائیں، اتنا اچھا ٹی ڈی ایس، اتنا اچھا پانی کسی کا نہیں ملے گا، اور وہ زمزم کا پانی بہترین ٹی ڈی ایس بہترین نمبر دیتا ہے اور کبھی خراب نہیں ہوتا، سالوں سال تک نہیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، زمزم کے اندر صرف پانی نہیں ہے، غذائیت اور مائیت دونوں۔ ایک صحابی ہے ابو ذر غفاری، وہ باہر سے آئے تھے، ایمانداری مکہ کے لیے باہر سے آئے، ان کا کوئی پہچان نہیں تھا مکہ میں، کئی دنوں تک وہ مسجد حرام میں تھے اور کہتے ہیں کہ میں زمزم پیتا رہا، وہی کھانے کا کام کرتا تھا اور پینے کا کام کرتا تھا، مائیت اور غذائیت دونوں کے زمزم کی۔ اور آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کے عجیب دعا بنایا۔ اب تو خیر سعودی حکومت نے پھر پائپ اور مشین لگا دیا ہے، پائپ کے ذریعے ٹوٹی کے ذریعے آپ لے لیتے ہیں، پہلے نل سے لوگ نکالتے تھے، ہاتھوں سے لوگ چیزیں بانٹتے تھے۔ کنواں دنیا میں ایسا کوئی کنواں نہیں ہے۔ ہم لوگ تو بچپن میں دیکھے، آپ اگر دیکھیں کہ بچپن میں کنویں سے ہاتھوں کے کنویں سے کام لیتے تھے، اگر کہیں آگ لگ گئی اور کنواں سے پانی نکال کر کے لوگ بجھائے تو کنواں سوکھ جائے گا، کوئی بھی کنواں سوکھ جائے گا، اس کا سودا محدود ہوتا ہے۔ لیکن زمزم کا کنواں اللہ رحم فرمائے، ہزاروں ہزار سال سے روزانہ مسجد حرام میں آپ دیکھیے لاکھوں لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے، اور وہی زمزم کا پانی مسجد نبوی میں جاتا ہے، وہی زمزم کا پانی مسجد قباء میں جاتا ہے، اور لاکھوں حاجی اور معتمر اپنے گھر لاکھ کے لاتے ہیں، اور جو لوگ مکہ میں جاتے ہیں عمرہ کرنے اپنے ہوٹلوں میں بھی بوتل ضرور کر کے وہی پیتے ہیں۔ یعنی کروڑ لیٹر روزانہ خرچ ہوتا ہے، اور کچھ نہ مزہ میں فرق پڑا نہ پانی کی قلت ہوئی۔ وہ زمزم اب کتنا بڑا ایمان رہا ہوگا حضرت ابراہیم کے تعلق سے سب یہ اللہ پسند آئی۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بچے کو لے کر آگے بڑھے تھے ذبح کے لیے تو مینا کی وہ جہاں کنکری مارتے نہیں گئے تھے، تو وہی شیطان گرا گیا کھڑا ہو کر کے ابراہیم کے سامنے۔ اللہ نے کہا 7 کنکری لے لو اور اللہ کو کہہ کے اس کو مارو، تو مارنا ختم ہو گیا، پھر آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہی آج حاجی لوگ ربی جبرا، جبر اولا، جبر وسطیٰ، جبر عقبہ، تینوں جبرات پر 7 کے 23 کنکریاں مارتے ہیں، اسی کو سندر تازہ کرتے ہیں۔ جو ایک شعار ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہیں، تو وہی شیطان اسماعیل کے پاس بھی آیا تھا، وہ بچہ بھی نابالغ تھا، بچے نے بھی یہی جواب دیا تھا جو ان کی ماں نے اور ان کے باپ کو دیا۔ تو بچوں اور جوانوں کے لیے اسماعیل کی زندگی میں نصیحت ہے، بوڑھوں کے لیے ابراہیم کی زندگی میں، اور ماں بہنوں عورتوں کے لیے حضرت حاجرہ۔ ایک سبق اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی بڑا کام کرو گے تو اس کے بدلے میں اس کا بڑا اجر اللہ کر کے دے گا۔ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کی زندگی میں انہوں نے بہت کا کام کیا، ایک بڑا کام کیا، خانہ کعبہ بنا دیا، کعبہ تو کعبہ حضرت آدم نے بنایا یا فرشتوں نے بنایا، وہ کچھ نہیں تھا، طوفان نوح میں سب ختم ہو گیا تھا، ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا۔ اس کے بدلے میں آپ جانتے ہیں 7ویں آسمان پر ٹھیک اسی کعبہ کے اوپر ایک فرشتوں کا کعبہ بنایا، بیت المعمور، البیت
मामूर से लिखा हुआ है कलाम ने, अगर कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरेगा, और काबा ये उम्र बड़ा है, पूरी दुनिया के वक्त और बीच में है। काबा पूरी दुनिया के बीच में है, किनारा नहीं, हमारे पश्चिम है, लेकिन हमारे पश्चिम में बहुत से मुल्क है। दुनिया का काबा और बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा वो साफ आसमान पर है। तो उसके बदले को एक चीज और मालूम हुई कि अगर आप दुनिया में कोई अमल करोगे तो उसका बदला आपको दुनिया में भी एक तरह से मिलेगा, आखिरत को मिल रही है। हजरत इब्राहिम ने अपने बाप को, अगरचे मुशरिक था, या बते मेरे बाप ने को रखो, मेरे अबू जान, बड़े मुश्किल था। और वही उनका बेटा जब जवान हुआ, बड़ा हुआ, अभी जवान नहीं, अभी बड़ा हुआ, तो हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था बच्चे की कुर्बानी के लिए। तो बेटे ने वही लफ्ज दोहराया, या आपकी माल मातूगा। हजरत इब्राहिम ने मशवरा किया था। एक चीज और बात हुई कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों से भी मशवरा किया करें। अब देखिए बहुत सी मसाइल, ठीक है, आप अपना घर चलाइए, दुकान चलाइए, लेकिन शादी ब्याह का मसला जो बच्चे बच्चियों से मुताबिक है, उसमें तो आप पूछिए। तो हजरत इब्राहिम ने बाकायदा अपने बच्चे सारे करोगे कि पूछा, ऐ मेरे बेटे या बुनैया इन्नी अरा फी मनाम अन्नी अज़बहुका, मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इसको जरा मां करा, तेरी क्या राय है, क्या करें? तो उस बेटे ने कहा या हजरत, या भी नहीं कहा, वही लफ्ज दोहराया जो हजरत इब्राहिम ने अपने बाप के लिए इस्तेमाल किया था। या हजरत फअल मा तुमराए, मेरे वालिद अबू जान आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म हुआ है। सतुरीन इंशाअल्लाह बिस्साबरीन, इंशाअल्लाह उसको सब्र करने वालों से पाएंगे। तो मिनवाल उसी तरह, अब एक ये तो बाकायदा लिखी हुई चीज है। हमारे उस्ताद से बहुत पहले, मैं उसका सफा नहीं बता पाऊंगा, उन्होंने पढ़ती दौरान बताया था इसी वाक़ये के ताल्लुक से कि एक यानी वालिदैन के साथ अगर आप दुनिया में गलत करोगे तो आपके बच्चे भी वही आपके साथ करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि एक बूढ़े बाप को लड़के बुरा भला कहे, घसीटने लगे बाप जायदाद के चक्कर में, घसीट करके उसको, जैसे अंदर का होता है जो सहन होता है, तो सहन तक ले आए, नहीं चिल्लाया बाप, बच्चे उसको घसीट रहे, बूढ़े बाप नहीं चिल्लाया। फिर और जब सहन के आगे ले जाने लगे तो बहुत चिल्लाने लगा जोर जोर से। मोहल्ले वाली कहता होगी क्या बात है? तो लोगों ने कहा यार अंदर से तुमको यहाँ ले आए तब नहीं कोई आवाज आई, ये बाहर ले जा रहे हो। तो उसने कहा भाई ऐसा छोड़ो, मुझको बच्चों ने छोड़ा, कहा सुन लो, मैं भी अपने बाप को यानी इनके दादा को यहीं तक घसीट कर लाया था, तो मैं उसका फल देख के अब नहीं चिल्लाए, और अब ये बच्चे हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, शहर बाहर तक ले जाना चाहते, ये हमने नहीं किया था, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। बहरहाल वो तो बेसब्री की बात है, लेकिन ये है कि पता नहीं कहां से उन्होंने पढ़ा था, लेकिन ये मैं कह रहा कि अगर आप बच्चे अगर अपने वालिदैन के साथ, बड़ों के साथ अगर गलत बर्ताव करेंगे तो आप वो दिन दूर नहीं है, आप भी बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, आपके साथ आपकी औलाद भी वैसे करेगी जो आपने किया है। यानी जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिसलुहा, दुनिया में भी बदला मिलेगा और आखिरत में उसका बदला मिलेगा। हज़रत इब्राहिम की जिंदगी में ये तमाम चीजें आती हैं। एक चीज और आप देखिए हज़रत इब्राहिम के ताल्लुक से, हज़रत इब्राहिम ने अकीदा की दुरुस्तगी की, अपने घर से शुरुआत की, और उनकी बीवी हाजरा के बहुत ये है, नमाजों के जरिया मुश्किलात का हल तलब की। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, इज़ा हादा अमरुन फरगाइल सलाह, जब कोई भी परेशानी अल्लाह के नबी पर आती तो नमाज के लिए भागते हैं। आप देखिए सलाते खौफ मशरू की गई, लड़ाई हो रही है, यानी लड़ाई का कितना मतलब जो है अजीब तरीके मंजर होता है, यहाँ दुश्मन कुफार खड़े हुआ, मुसलमान खड़े, लड़ाई, उस वक्त कहा गया चलो नमाज। अब वो अलग अलग सलाते खौफ का तरीका कई तरह बयान किया गया, लेकिन सलाते खौफ भी मशरू है, लड़ाई के वक्त भी नमाज पढ़ना बड़ी मुसीबत। ऐसे ही सूरज ग्रहण लग जाए, उसको अरबी में कुसूफ कहते हैं, ये भी कुछ अल्लाह ताला रोशनी को छीन ले, उस वक्त सलाते कुसूफ पढ़ने के लिए कहा गया है। चांद का ग्रहण लग जाए, उसको सलाते कुसूफ पढ़ने के लिए कहा गया है। तो मुश्किलात में हज़रत इब्राहिम एक मरतबा अपनी बीवी सारा को ले जाते हैं,
مذہب کے لیے. اس زمانے میں نمرود تو خیر بہت بدماش تھا. نمرود اپنے کو بہت بڑا مطلب معبود کہتا تھا نمرود. اور نمرود 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کیا ہے. سب علاقے پر نہیں, 2 کافر تھے 2 مسلمان تھے. 4 بادشاہ, ایک یہ نمرود اور ایک بخت نصر. اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین اسکندر سلیمان. تو یہ نمرود اس وقت آپ دیکھیے جب کوئی لمبا واقعہ بتوں کو توڑ دیا اور بڑے ان کے گردن لگا دیا اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کا مرغوبہ بلائے گئے اور آگ میں اتنی زبردست آئی اس کے اوپر کوئی پرندہ ہوتا تو گر جاتا تھا. اتنی زبردست آئی اس نے حضرت ابراہیم کو ہاتھ سے نہیں پھینکا. کون ہاتھ سے پھینکتا؟ مشین کے ذریعے ان کو پھینکا گیا. تو جنیب آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں اس زمانے میں جتنے دن تک میں آدمی کا اپنا سکون اس کو کبھی نہیں ملا. سکون ذرا بھی نہیں چلے. عجیب توقع اللہ پر, عجیب بھروسہ. انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرا کافی وہی کا ساتھ ہے. حضرت جبریل آئے, بہت سے فرشتے آئے, پانی کا فرشتہ کہا ہم کو کوئی اللہ تعالیٰ کو بچائے گا. اللہ نے فوراً کہا یا نار کونی بردم و سلام علیکم. 2 چیز کہا, نار بولس ہے یا نار کونی ہے آپ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی ہو جا. سلامتی اس لیے لفظ آیا, ٹھنڈی تو کافی ہے, آگ کا کام ہے جلانا, ٹھنڈا تو ہوگا نہیں جلایا. اور دوسری چیز کہا سلامتی والی ہو جائے, اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے. برابر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا, سلامتی والی ہو جائے. وہ ایمان کا کرتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت سارا کو نکلے, وہاں سے جب نکلے راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا. اس نے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شوہر اور بیوی یہاں سے گزرے تو ان کو میرے پاس بیوی کو لے آنا. حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے جا رہے تھے تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک عورت بڑی خوبصورت ہے, تو کہا جاؤ لے آؤ. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا اس سے کہ جب بادشاہ پوچھے کہہ دینا میری بہن تھی, بیوی میری بہن. اور یہ کہا بیوی سے کہ دنیا میں اس وقت 2 ہی مسلمان ہیں, ہم اور تم. اسلامی میری بہن تم, اس لیے جھوٹ نہیں ہے, کہہ دینا میری بہن ہے, عقیدے اور عمل میں میری بہن. وہ گئی, بادشاہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا ہمارے بھائی تم کی بہن. لیکن پھر بھی بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا پکڑنے کے لیے تو اس کا ہاتھ شر ہو گیا, مردہ